حاضرین محترم، شہادت کربلا کے بعد حافظ ابو نعیم بڑے مشہور محدث ہیں، دلائل النبوہ ابو نعیم کی اگر اٹھائیں اس میں لکھا ہے کہ امام علی مقام جس وقت شہید ہوئے آسمان سے خون برسا، آسمان سے دلائل النبوت محدث ابو نعیم مصر کی چھپی ہوئی، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی تاریخ الخلفاء اٹھا لیں، سوائے محقہ اٹھا لیں، ان تمام کتابوں کی پھولا پھالی کریں، شہادت حسین کے بعد اندھیرا چھا گیا، تاریکی پھیل گئی، آسمان سے 3 دن تک خون برستا تھا، جیسے بارش کا جب آغاز ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی فوار پڑتی ہے، ایسے خون کی بارش ہوئی 3 دن۔ امام سیوطی جو محدث ہیں، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا شاہ، اور مٹکے خون سے بھر گئے، برتن گھروں میں خون سے بھر گئے، اتنا 3 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا۔ اور آج بھی ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے کسی نے آسمان پر وہ سرخی نہیں دیکھی جو سورج غروب ہوتے وقت آسمان پہ آپ کو سرخی نظر آتی ہے، یہ شہادت حسین سے پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھی۔ جب سے امام علی مقام شہید ہوئے تب سے یہ آسمان پر غروب آفتاب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے، اندھیرا چھا گیا، اور جنات کو نوحہ کرتے ہوئے دیکھا، جنات کے رونے کی آوازیں آتی تھی جب امام علی مقام شہید ہوئے تھے۔ بڑی دردناک شہادت ہے حاضرین محترم، اس سے بھی خطرناک اور دردناک پہلو ہے کہ شہادتیں تو واقع ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ یزید بدنہاد اور بدبخت، یزید ناپاک، یزید پلید، اور اس کے حواریوں کا کلیجہ اب بھی نہ ٹھنڈا ہوا تھا کہ جب سب شہید ہو گئے انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے، باقاعدہ باجے لائے گئے اور باجے بجائے گئے، ڈھول ڈھمکا کیا، ناچنا شروع کر دیا۔ اور پتہ کیا انہوں نے ناچتے وقت کیا کہا تھا؟ کہا کہ معاذ اللہ حسین کی نسل ختم ہو گئی، خاندان کٹ گیا، لیکن یزید کی جو بغاوت کی تھی اس کا انجام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید کو فتح ہوئی، یہ نکارے بجائے گئے، فتح کے نکارے بجائے گئے، اور اسی پہ ظلم پہ اکتفا نہیں کیا گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اس آگ لگانے میں ایک سازش تھی بہت بڑی، جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے تو اس کے پولیس شواہد جمع کرتی ہے، شواہد جمع کرتی ہے کہ آدمی قتل ہوا ہے، جس کمرے میں رہتا تھا وہاں سے چیزیں لیتے ہیں، جس جگہ واقع ہو، شواہد۔ ان خیموں کے اندر وہ خطوط تھے جو کوفیوں نے لکھے تھے، وہ خطوط والا تھیلا جو کوفیوں نے لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا، اور جو بڑے مخلصین محبین تھے انہوں نے کہا تھا کہ اے امام کوفہ نہ جائیے، کوفے والوں کی خمیر میں وفا نہیں، لہذا خدشہ ہے کہ آپ کو بلا کر یہ شہید کریں گے۔ وہ خطوط امام علی مقام کے قتل اور ان کی شہادت کے تمام ثبوت خیموں کے اندر تھے، لیکن قاتل سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ آلہ قتل، آلہ واردات جو ہے اس کو ضائع کرتا ہے، کہ جس چیز سے میں نے یہ واردات ڈالی ہے، قتل کیا ہے، آلہ قتل، آلہ واردات، ڈاکومنٹری پروف انہیں ضائع کیا جاتا ہے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔
اس لیے جتنے بھی خیمہ جات کے اندر جو شوائد تھے، خطوط تھے، کچھ اور سامان تھا، خیموں کو اس لیے آگ لگا دی گئی تاکہ وہ شہادت حسین اور قاتلانہ حسین بے نقاب ہوں گے۔ جو لوگ اس سازش میں شریک تھے ان کے خطوط سامنے آ جائیں گے، وہ پکڑے جائیں گے، بے نقاب ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے خیموں کو آگ اس لیے لگائی تھی کہ شہادت حسین کے جو پروف ہیں اور ثبوت ہیں ان کو ضائع کیا جائے، خیموں کو آگ لگائی۔ اور رسول اللہ کے گھرانے کا جتنا ساز و سامان تھا وہ لوٹ لیا، اور لوٹ لینے کے بعد خانوادہ نبوت کی مخدرات عصمت بیبیاں، پاک باز بیبیاں، حضرت سیدہ زینب بنت علی جو امام حسن و حسین کی سگی ہمشیرہ صاحبہ ہیں، کربلا میں تھی، ان کے ساتھ جتنی بھی پاک باز مقدس بیویاں تھیں انہیں گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، اور امام زین العابدین بچے تھے ان کو بھی بیڑیاں بھی پہنائی گئیں، ہتھ کڑیاں بھی پہنا کر کے انہیں بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کس طرح انہیں یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اب دیکھیے یزید نے آرڈر کیا کہ ان کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ لٹکاؤ اور گلیوں اور بازاروں میں سے گزرتے ہوئے آؤ، اور یہ مت بتانا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کاٹے، بس کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی، یزید کے اقتدار کے خلاف کچھ باغی لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، گورنمنٹ نے، حکومت نے وہ بغاوت کچل دی ہے، باغی مارے گئے ہیں، بس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا کہ امام علی مقام سمیت 72 تن مبارک کربلا میں تھے، اور کٹے ہوئے سر جن کے سر ابھی ساتھ تھے ان کے سر بھی کاٹ لیے گئے، اور نیزوں کے اوپر لٹکا کر آگے آگے امام علی مقام کا سر اقدس ہے، خولی اور شمر وغیرہ، یہ ان مقدس شہداء کے سر نیزوں پہ لے کر کے کوفہ کے بالکل قریب ہے میدان کربلا، یہ کوفہ میں داخل ہوئے، گلیوں بازاروں میں پھرے، لوگوں نے کہا کہ یہ 72 سر کاٹ کر جو نیزوں پہ لیے پھرتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ عوام کو نہیں پتا تھا، لوگوں کو۔ انہوں نے کہا بس خاموش ہو جاؤ، ہمیں آرڈر نہیں ہے کچھ بتانے کا، بس اتنی سی بات ہے کہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی جو کچل دی گئی تھی، باغی مارے گئے، یزید فتح یاب ہو گیا۔ وہ باجے بجاتے تھے، ڈانس کرتے تھے، ناچتے تھے، جیسے الیکشن پہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، فتح کا جشن مناتے ہیں۔ بے عین ہی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے بہت بڑا کوئی مارکا مارا ہو، وہ اس طرح ناچتے تھے، کودتے تھے، باجے بجاتے تھے، نکارے بجاتے تھے، یزید کی کامیابی اور فتح کا اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اگر کسی نے یزید کے اقتدار اور حکومت سے اتارنے کا یا حکومت کے خلاف سازش کا سوچا بھی تو اس کے ساتھ وہی اشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔